علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہرا السلام علی الشیب الخضیب۔ سامنے تلہ زینبیہ ہے اور ہر سال یہاں حرم امام حسین علیہ السلام کے سامنے ایک نقشہ لگایا جاتا تھا۔ اس دفعہ اس میں کچھ اضافہ بھی کیا گیا ہے۔ یہاں پہ دکھایا گیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب مکہ سے روانہ ہوئے کن منازل سے گزرتے ہوئے کربلا آئے۔ بعد از شہادت ابا عبداللہ الحسین جب سیدانیوں کو قید کیا گیا کربلا سے، جب وہ دمشق پہنچیں کن منازل کو طے کرتی ہوئی وہاں تک پہنچیں، اور جب دمشق سے واپس سیدانیہ کربلا آئیں تو کن رستوں سے گزرتے ہوئے واپس کربلا تک پہنچی، جہاں پہ رستے میں انہوں نے قیام کیا۔ ابھی تک ان مقامات میں سے بعض مقامات ہیں جن کی نشاندہی ہے اور کچھ آثار ہیں ابھی تک ان مقامات پہ کہ جب آل محمد کا لٹا ہوا قافلہ دمشق سے شام سے واپس کربلا آیا یا کربلا سے شام جاتے ہوئے جہاں پہ قیدیوں نے قیام کیا، بعض مقامات ہیں اس پورے اس نقشے میں جہاں پہ ابھی تک وہ نشانات جہاں پہ سیدانیوں نے قدم رکھے تھے وہ نشانات نقش ہیں۔ پھر کربلا سے واپس مدینے کن رستوں سے گئیں وہ بھی سارا یہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ تو تفصیل سے یہاں سے آپ کو دکھاتے ہیں کہ مکہ سے جب امام حسین چلے ہیں کربلا کے لیے تو کن منازل کو طے کرتے ہوئے ابا عبداللہ اپنے اس عشق کے کارواں کے ساتھ چلے۔ مکہ مکرمہ سے منزل تنعیم منزل صفا پہ جب امام حسین پہنچے، شاعر فرزدق سے ملاقات ہوئی، ذات العرق وادی عقیق ربضہ۔ اچھا، یہاں پہ ایک تاریخ کا بڑا باریک باب ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ جب امام حسین مکہ سے روانہ ہوئے ہیں کربلا کے لیے تو واپس مدینے امام حسین گئے ہیں، مدینے میں امام نے قیام کیا ہے اور پھر امام حسین کربلا کے لیے، کیونکہ رستہ یہ بنتا تھا کہ مدینے کے قریب سے گزر کے آقا ابا عبداللہ کو جانا تھا کربلا کے لیے۔ بعض کہتے ہیں کہ امام حسین مکہ سے جب چلے کربلا کے لیے تو واپس مدینے امام حسین نے قیام کیا۔ بعض کہتے ہیں کہ مدینے کے باہر امام نے قیام کیا تھا، مدینے میں امام نے پڑاؤ نہیں کیا۔ یہاں سے مدینہ کے قریب سے ربضہ سے گزرتے ہوئے یہ آگے ساری وہ منازل ہیں۔ منزل حاجز پہ جب امام حسین پہنچے تو امام نے اپنا تیسرا سفیر بنا کے قیس بن مسہر سیداوی کو اہل کوفہ کی طرف روانہ کیا۔ پھر منزل خزیمہ پہ جب امام پہنچے تو یہاں زہیر بن کین سے امام کی ملاقات ہوئی جو حج سے واپس آ رہے تھے۔ منزل ثعلبیہ ہے۔ منزل زبالہ پہ جب امام حسین پہنچے تو حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر امام حسین کو موصول ہوئی۔ منزل ذوالحسن پہ تھے جب مختلف لشکروں سے امام کی ملاقات ہوتی رہی رستے میں۔ جب ہر کے لشکر کو وہ مشہور واقعہ کہ جب نماز کا وقت آیا تو امام نے ہر سے کہا کہ تم اپنے لشکر کو نماز پڑھاؤ، میں اپنے لشکر کو نماز پڑھاتا ہوں۔ اس نے کہا یا ابن رسول اللہ، نماز پڑھانے کا حق فقط آپ کو ہے، ہم سب آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ ترمہ سے امام کی ملاقات ہوئی، ترمہ طائی سے۔ یہ ساری منازل طے کرتے ہوئے وہ کوفہ ہے اور کوفہ کے قریب سے یعنی گزرتے ہوئے امام حسین قصر بنی مقاتل کربلا سے پہلے کی آخری منزل ہے۔ قصر بنی مقاتل کے بعد امام حسین کربلا میں وارد ہوئے۔ یہ اختصار کے ساتھ یہ سارا نقشہ تھا۔ اصل مقصود یہ تھا آپ کو دکھانا کہ یہ وہ سارے شہر ہیں جن سے گزرتے ہوئے سیدانیہ آل محمد کا یہ لٹا ہوا کارواں، یہ قیدی قافلہ سیدہ زینب کی ہمراہی میں امام سجاد کی قیادت میں یہ قیدی کارواں گزرتے ہوئے کربلا سے کن کن شہروں سے گزرتے ہوئے دمشق تک پہنچا۔ کربلا سے کوفہ سے حلہ کے قریب یہ ایک منزل ہے سوق اسد۔ یہ سوق اسد وہی مقام ہے جہاں پہ آج سیدہ شریفہ بنت امام حسن کا روضہ ہے۔ جب اس مقام پہ پہنچے تو سیدہ شریفہ بنت امام حسن کی شہادت ہوئی۔ یہ سوق اسد عین وہی جگہ ہے جہاں آج حضرت سیدہ شریفہ بنت امام حسن مجتبیٰ کا روضہ ہے۔ حلہ سے تکریت آپ جانتے ہیں، سامرا جو زائر گئے ہیں وہ جانتے ہیں، سامرا سے آگے جو حصہ ہے شام بارڈر کی طرف آگے تھوڑے ہی فاصلے پہ تکریت ہے، سامرا کے بالکل ساتھ تکریت۔ پھر وہاں سے موصل، تل عافر، سنجار۔ تل عافر اور سنجار یہ شام کا جو بارڈر ہے بالکل اس کے قریب جو عراق کے دو شہر ہیں یہ وہاں پہ۔ سنجار میں غالباً امام سجاد کی بیٹی ہیں، ان کا انتقال ہوا، وہاں پہ امام نے ان کو دفن کیا۔ سنجار شہر میں وہ مرکز موجود ہے، نام غالباً سیدہ زینب بنت امام زین العابدین ہے اگر مجھے اشتباہ نہیں ہو رہا۔ خیر، آل محمد کے کاروان کی ایک کم سن شہزادی تھی جن کا سنجار شہر میں
جن کی شہادت ہوئی، جیسے سوک اسد میں سیدہ شریفہ بنت امام حسن مجتبیٰ کی سنجار پہنچ کر اس شہزادی کی شہادت ہوئی، وہاں پہ امام سجاد نے اپنی اس بیٹی کو ہاتھوں سے دفن کیا، اور قبر کے سرحانے امام نے ایک درخت لگا دیا، وہ درخت بھی ابھی تک موجود ہے اور وہ مرکز بھی ابھی تک موجود ہے۔ سنجار آخری شہر ہے، پھر آگے اس سے یہ شام کی حدود شروع ہو جاتی ہے، راس العین، اور یہ کاروان نہ صرف بعض شہروں سے بلکہ ممالک سے گزرتا ہوا آیا ہے۔ یہ گزرتے ہوئے حلب، کنسرین، حمص، حمات، بالبک اور آخر میں دمشق۔ اب ایک چیز جو یہاں سمجھانا مقصود ہے، یہاں سے کربلا سے 2 رستے دمشق جا رہے ہیں۔ ایک یہ رستہ ہے جو مختصر رستہ ہے دمشق تک پہنچنے کا، دوسرا وہ رستہ ہے جو بہت طویل رستہ ہے۔ آخر اسی رستے سے آل محمد کے اس قیدی کاروان کو کیوں لے کر گئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں بہت ساری آبادی ہے، پورے اس خریطے میں، اس نقشے میں آپ دیکھیں تو بہت سارے شہر ہیں، جبکہ یہاں صرف چند شہر ہیں اور وہ بہت بڑے بڑے شہر ہیں، یہ بہت چھوٹے شہر ہیں آج بھی اگر آپ نقشے میں دیکھیں تو ان ملاؤنوں کا مقصود یہ تھا کہ آل محمد کے اس قیدی کاروان کی تشہیر کرواتے ہوئے، مصطفیٰ کی بیٹیوں کو ننگے سر شہر در شہر پھراتے ہوئے ہم شام تک لے کر جائیں گے، اس لیے وہ رستہ اختیار کیا گیا جو طویل رستہ بھی ہے اور جس میں آبادی زیادہ ہے، تاکہ ہر شہر میں جا کر ہم یہ فتح کا اعلان سنا سکیں۔ یہ 2 رستے ہیں۔ اب یہ ذہن میں رہیں، واپسی پہ آل محمد نے جو رستہ اختیار کیا وہ یہ مختصر رستہ ہے، اور یہ سارا نقشہ کہاں سے لیا گیا ہے؟ صرف سنی سنائی باتیں نہیں، یہ سارے وہ مصادر ہیں، وہ کتب لکھی ہوئی ہیں جن کتابوں سے یہ سارے واقعات اکٹھے کر کے یہاں پہ سارا نقشہ بنا کے لگایا گیا ہے۔ یہ ساری وہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اور یہ ہے خارطہ طریق مسیر سبایا آل البیت من دمشق الی کربلا۔ آل محمد کا یہ لٹا ہوا کارواں دمشق سے جب کربلا آیا تو اس وقت کیا رستہ اختیار کیا گیا تھا؟ جب گئے ہیں یہ ملعون آل محمد کی ان قیدی مستورات کو لے کر تو یہ رستہ اختیار کیا گیا۔ اوپر ابھی یہاں پہ بنا ہوا نہیں ہے، لیکن یہ دریائے دجلہ ہے، دریائے دجلہ کے ساتھ ساتھ جو رستہ تھا وہ اختیار کیا گیا، لیکن واپسی پہ یہ مختصر رستہ جو ہے وہ استعمال کیا گیا۔ یہاں سے دمشق سے شہزادیاں چلیں، یہ آل محمد کا لٹا ہوا کارواں شام کا جو بارڈر کے نزدیک آخری شہر ہے وہاں سے یہ رستہ اختیار کیا گیا، صحرائے انبار والا، انبار کے صحرا سے۔ یہ وہ مقام ہے جس کا ابتدا میں آپ کو بتایا تھا، کربلا سے تقریباً میرے خیال میں 40 کلومیٹر یہ دور مقام ہے عین التمر۔ عین التمر ایک علاقہ ہے کربلا کا، بڑا قدیم علاقہ ہے، تاریخ میں مختلف جہت سے اس کا ذکر ملتا ہے۔ وہاں پہ یہ مقام السبایا موجود ہے، یہاں آج بھی کہتے ہیں کہ وہ مقام، اور عین التمر میں ایک اور مقام بھی ہے، غالباً اسی مقام پہ یا شاید الگ ہے، وہاں پہ امیر المومنین نے قیام کیا تھا، اور امیر المومنین کے قدم مبارک ابھی تک وہاں پہ نقش ہیں، حتیٰ کہ کہتے ہیں امیر المومنین کے گھوڑے کے قدم وہاں پہ نقش ہیں جس جگہ پہ امیر نے قیام کیا تھا۔ تو یہ عین التمر میں وہ علاقہ ہے، یہ وہ مقام السبایا ہے جہاں پہ آل محمد کی مستورات نے کچھ دیر کے لیے قیام کیا تھا عین التمر میں۔ آج بھی اگر آپ لکھیں گے نا مقام السبایا عین التمر تو یہ زیارت گاہ آپ کے لیے سامنے آ جائے گی۔ عین التمر کے بعد پھر شہزادیاں کربلا پہنچیں، اور مختلف اقوال ہیں، غالباً 3 دن شہزادیوں نے یہاں پہ کربلا میں قیام کیا۔ 3 دن کے بعد امام سجاد نے لوٹی ہوئی پھوپھیوں کو ساتھ لیا اور مدینے کا سفر اختیار کیا، اور یہ وہ سارا نقشہ ہے جو امام علیہ السلام، امام سجاد اپنی لوٹی ہوئی پھوپھیوں کو ساتھ لے کے جن منازل سے گزرتے ہوئے واپس مدینہ گئے تھے۔ کربلا سے قادسیہ، منزل شراف، یہ آپ کو وہی ثعلبیہ، خزیمہ، منزل زبالہ، وہی منازل ملیں گی جن منازل سے امام حسین نے مکہ سے کربلا آتے ہوئے سفر اختیار کیا تھا۔ ان میں بعض منازل وہی ہیں، اور یہ چلتے چلتے مدینہ منورہ۔ تو یہ وہ سارا سفر تھا جو مدینے سے شروع ہوا اور واپس مدینہ تک، یہ وہ سارا نقشہ بنا ہوا ہے۔ دعا گو ہے پروردگار ان تمام مقامات کی ہمیں زیارت نصیب فرمائے جو آل محمد سے منسوب ہیں،
پروردگار آل محمد پہ ظلم کرنے والوں کے عذاب میں اضافہ فرمائے، خداوند ان کی نسلوں کو تباہ و برباد فرمائے، بالخصوص آج بھی علی کی بیٹی بنی امیہ کی قید میں ہے، پروردگار باقیات نسل بنی امیہ کو تباہ و برباد فرمائے۔ وسلام یا علی علیہ السلام۔ مدد آخر میں آپ سب کی جانب سے آقا ابا عبداللہ الحسین کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔